والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضرات اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلبہ اعزام اور اطراف و جوانب سے آنے والے میرے مہمانان اعزام، ان سبھی مہمانوں کا تہہ دل سے بہت ہی شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس مجلس کے اندر قرآن کی یہ جو مجلس ہے، آج کی مجلس بہت مبارک مجلس ہوتی ہے، اس بچوں کو بھی میں اپنے طرف سے ناظم اعلیٰ مولانا بنیامین صاحب کی طرف سے اور سبھی اساتذہ کرام کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے والدین کو بھی سبھی استادوں کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں. تہہ دل سے اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کی دولت کو اللہ تعالیٰ ان کے سینے کے اندر تا قیامت تک محفوظ فرمائے. میرے دوستو، مجلسیں میں بیٹھنا، مجلسوں میں آنا جانا، کئی قسم کی مجلسیں ہوتی ہیں. ایک ایسی ہی مجلس نہیں کہ یہی مجلس ہے، بلکہ اس کی بنجائے دوسری کئی مجالس، کئی سرکاری درباری، یہ وہ اس طریقے سے بہت ساری مجلس میں لوگ جمع ہوتے ہیں. لیکن اس مجلس میں بیٹھنا، اس کے اندر ہم کو اللہ کی طرف سے کوئی انعام نہیں ملتا. ایک تو سیاسی مجلس ہوتی ہے، پھر کسی پنچوں کی مجلس ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مجلس کے اندر بیٹھنے کا بہت ہی الگ الگ طریقہ ہے. لیکن آج کی جو یہ مجلس ہے، اتنی مبارک مجلس ہے کہ ان معصوم بچوں کی حفظ کی مجلس کے لیے اللہ اپنے کلام کی برکت سے آدمی جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. ان معصوم بچوں کی دعا کی آمین کے اوپر اللہ رب العزت اپنی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یہ مجلس کی برکت وہ ہے کہ اللہ رب کہ اس میں کیا ہے، اس کے کوئی باخبر نہیں ہے، اس کو تو سب خبر ہی خبر ہے. تو اللہ رب العزت آج کی مجلس کے بیٹھنے والوں کے اوپر اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اس مجلس کے اندر اللہ کے فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. جب مجلس ختم ہونے کے بعد میں اللہ رب العزت کے سامنے فرشتے جب حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تو جانتے ہوئے بھی اپنے فرشتوں کو پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو اللہ کے فرشتے فرماتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، ہم ایسی جگہ سے گزر رہے تھے کہ جہاں کے مجلس کے اور تیرے نام کی تعارف ہو رہا تھا اور اللہ کے کلام کی، ہم نے اس مجلس کے اندر جتنے بھی بیٹھنے والے ان سب کی میں نے مقصد فرما دی. تو میرے دوستو، اندازہ لگائیے کہ آج کی مجلس کتنی بابرکت مجلس ہے، اور جس کے اولاد، جس کے بچے، جس کے ماں اور جس کے باپ اتنے خوش نصیب ہے کہ اللہ رب العزت ان کے لیے رشک کرتے ہیں کہ یہ میرے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے میرے قرآن کے ذریعے مجھے یاد کرتے ہیں. اور اس میں ایسی مجلسوں میں جانے سے آدمی کے دلوں کے اندر اللہ اس کی قرآن کی عظمت کو پیدا کرتا ہے. قرآن کی عظمت کو کہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا کلام کیا فرما رہا ہے. جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے حضرت مولانا فاروق صاحب نے اس کی وضاحت آپ کو سب بتا دی. اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی بات کے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیاروں، ایسی مجلسوں میں جانا، ایسی مجلسوں میں شریک ہونا
اپنے بچوں کو اللہ کے کلام کی تلاوت سے کرانا یہ بہت بڑی سعادت، بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ خاندان کے اندر میں ایک حافظ کا ہو جانا، ایک عالم کا ہو جانا اللہ کے نزدیک کتنی بڑی بات کہ ہمارے خاندان کا ایک حافظ ہوگا تو پورے خاندان کو جنت کے اندر لے جائے۔ تو ایسی مجلس خوش قسمت مجلس، اور اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام جس کو ملتا ہو، اگر وہ حاصل نہ کرے، اپنے حالات کو جاہل رکھے، قرآن کی تعلیم سے نہ لے کرے، تو اس کے جیسا بدقسمت آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اس مدرسے کی روٹیوں سے یہ بچے معصوم کیسے کیسے پڑھا، اپنے گھر پہ کھانا اور مدرسے میں کھانا کتنا فرق ہوتا ہے۔ مدرسے کی چار دیوار کے اندر جب بچہ رہتا ہے اور جو گھر پر رہتا ہے اس میں اس کی زندگی میں دونوں میں فرق ہے۔ اپنے گھروں کے اوپر اپنے والدین کے وہاں جب رہتا ہے تو آزادی طبیعت کے ساتھ، آزادی کے ساتھ میں رہتا ہے، کبھی چار دیواروں کے اندر جب آ جاتا ہے تو اس مدرسے کی قاعدہ اور قانون کے مطابق اس کو رہنا پڑتا ہے۔ وقت کے اوپر نماز پڑھنا، وقت کے اوپر اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا، یہ ساری باتوں کا اس کا روٹین ہوتا ہے۔ جب وہ سوچتا ہے تو بھی اللہ کا نام لے کر اٹھتا ہے، سوتا ہے تو بھی اللہ کا نام لے کر سوتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت! جب بچہ اپنے گھروں پہ رہتے ہیں آوارگی کی طرح، دھوپ میں، کیچڑ میں، کادو میں، مٹی میں، کیسے کیسے اس کے اندر رہتا رہے تو اس کی حالت کی بے حالت ہو جاتی۔ اور جب یہ مدرسے میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی رونق کو پلٹ دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے مدرسے کے ریاض العلوم کے مدرسے کے بچوں کو آپ دیکھیے کہ اللہ نے اس علم کی برکت سے ان کے چہروں کو کتنا نورانی بنا دیا۔ یہ اللہ کے کلام کا کرشمہ ہے۔ یہ تمہارے اور میرے کو اس کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے کلام کی یہ خوش قسمتی ہے۔ بچہ سب صبح اٹھتا ہے تو باوضو اٹھنے کے بعد میں اپنے ہر اعضاء کو دھوتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کے بعد میں دو رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے۔ تو اس کے چہرے کے اوپر جو نورانیت ہوتی ہے وہ اللہ کی کلام کی برکت ہی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ ابھی یہاں کے مدرسوں کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے ابھی عربی میں جو نعت پڑھی تھی، مکالمہ پڑھا تھا، یہ ہمارے جامعہ اٹکت کو کے سمجھ بھائی واچ مین کا لڑکا ہے۔ اس کے باپ کو تو میں شاید سمجھتا ہوں کہ نماز پڑھنا بھی نہیں آتا، لیکن اس کے یہاں اللہ نے کیسا ہیرا پیدا کر دیا، کیسا ہیرا بنایا۔ میں یہ مولانا احمد صاحب سے بات کرتا تھا ابھی جب پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ دیکھتے مولانا احمد صاحب، یہ ہمارے سامنے ہمارا واچ مین کا بچہ، ہمارے لیے بہت ہی فخر کی اور اونچی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا نوازا، کتنا یہ کیا، تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ ان کی عزت نہیں ہے۔ آج دنیا میں لوگ اگر عزت بھی کرتے ہیں تو اس کے علم کی عزت کریں گے، اس کے باپ کی عزت کریں گے، تو اس کے علم کی برکت سے اس کے باپ کی عزت کریں گے کہ یار یہ سمجھ واچ مین کا بچہ ہے، دیکھیے اللہ نے کیا اس کو نورانیت دی، کتنا کلام پڑھنے کا، کتنا آواز، اتنا بڑا آواز، اتنا میٹھی آواز کے اندر وہ قرآن پڑھتا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی یہ نماز پڑھتے ہی رہیں، چاہے کتنی بھی نماز لمبی پڑھاتے، تو یہ قرآن کی برکت، اس میں اس کے باپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی ذات کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدر کے اندر علم رکھا ہوا تھا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات کو یہاں تک بلند کر دیا اور ایک ادارے کے اندر اس کا تقرر ہوا۔ آج وہ طالب علم کو ایک بادشاہ کی طرح گدی کے اوپر بیٹھ کر پڑھاتا ہے، تو کتنے اس کے والدین کے کتنے درجات ہو۔ جس بچے کو رہنے کے لیے مکان کی جگہ، تھوڑی سی جگہ کے اندر ماں باپ اس کے بچے کو چھوٹے گھر میں پرورش کی اس نے، اور ایسے ماں باپ کے یہاں پرورش کی کہ جو بیچارے قرآن جیسی کتاب کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ قرآن کیا ہے،
قرآن کیسے پڑھا جائے، نماز کیسے پڑھی جائے، کلمہ کیسے پڑھا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا کر جھوپڑے میں سے ایک محل کے اندر رکھا۔ تو کیا ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کی برکت ہے کہ اللہ جسے چاہے اسے اوپر بٹھا سکتا ہے اور جسے چاہے اوپر نیچے اتار بھی سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو میرے دوستو، آج کی یہ مبارک مجلس میں بیٹھنا سب کا اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے، اور ہمارے آنے والے مہمانوں کو اس مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے، ان کے اسفار کو آسان فرمائے، عافیت کے ساتھ ان کے سفر کو انزل منزل تک اللہ تعالیٰ ان کے مقام پر ان کو پہنچا دے، اور اللہ تعالیٰ جو باتیں سنی اس کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو دین کی محنت کے اوپر قائم رکھے، ایک اپنے دلوں کے اندر ایک عزم ٹھہرا لے، ایک نیت کر لے کہ انشاءاللہ اگر ہماری زندگی باقی رہی تو ہم ضرور اپنے بچوں کو علم کی دین سے وابستہ کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا حضرت دعا کریں۔